السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد ناظر حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل نے لوگوں کو بنایا۔ خطبے میں اللہ عز و جل کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی غریب ہونے کی امید نہیں کرتے۔ وہ لوگ ظاہر سے فقیر نہیں دکھتے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ عز و جل کے لیے وقف کر دی ہے۔ وہ اچھائی مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے، لوگوں سے نہیں۔ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ لوگ امیر ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ کسی چیز کی طلب نہیں کرتے۔ وہ جو مانگتے ہیں وہ ہے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے، وہ اللہ سے آتا ہے۔ ابھی صرف کچھ ہی لوگ ہیں ایسے۔ پہلے اسلامی تربیت اور ادب کے حساب سے بہت سارے تھے، لیکن ابھی لوگوں کو چاہے ضرورت بھی نہ ہو، وہ پھر بھی دوسروں سے پیسے مانگتے ہیں، دوسروں سے چیزیں مانگتے ہیں۔ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں سے بنا ضرورت کے چیزیں مانگتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پگھلا دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل ان کو ایسے حالات میں ڈال دے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ بہت پیسہ ہونا امیر ہونا نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صادق، سب سے صحیح اور سب سے عمدہ انسان ہے۔ اگر امیر ہونا پیسے سے ہوتا تو امیروں کی یہ حالت نہ ہوتی آج دنیا میں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک امیر انسان وہ ہے جو دوسروں سے کچھ نہیں مانگتا۔ انسان جو مطمئن ہوتا ہے اس سے جو اس کے پاس ہے اور شکر کرتا ہے۔ نہیں تو ہم اتنے امیر لوگ دیکھتے ہیں جو کہ پورا ملک خرید سکتے ہیں، لیکن ان کی نفسیات، ان کی طبیعت ایک فقیر سے بھی خراب ہے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ لے لیتے ہیں بنا یہ جانے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ اپنی نفس کو مطمئن نہیں کر سکتے، 7 پیڑھیوں تک نہیں۔ اگر وہ 700 سال بھی خرچ کریں تو ان کا پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر وہ ملین سال بھی جئیں، لاکھوں سال بھی جئیں، وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ وہ امیر نہیں ہیں، وہ غریب ہیں۔ امیر وہ ہے جو اپنی نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور مطمئن رہتا ہے اس سے جو اس کے پاس ہے، اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب آپ کو آپ کی روز کی کمائی ملتی ہے تو اللہ عز و جل سے شکر کریں۔ رزق آ رہا ہے، زیادہ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں۔
جو بھی دنیا کی عبادت کرتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. آپ کچھ بھی دے دیں وہ نہیں رکیں گے. بہت سارے لوگ کئی دفعہ صرف ایک ہی مثال نہیں ہے، لاکھوں مثالیں ہیں، بلکہ کروڑوں مثالیں ہیں. لوگوں کی نفس کی فقیری کی، ان کی نیچ ہونے کی، کیونکہ وہ غلام ہیں اس دنیا کے. وہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ہر وقت، حتیٰ کہ وہ چیزیں اپنے لیے بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے پریوار کے لیے اس پیسے سے. وہ صرف جیتے ہیں اور پیسہ بنانے کے لیے. ان کی زندگی ایسی ہی ہے، اور پھر آخر میں وہ گزر جاتے ہیں بنا ایک سکہ لیے اپنے ساتھ. اللہ ہمارے نفس کو امیر بنائے. نفس سے ہماری مطلب ہے ہماری روح کو. ہماری روح امیر ہو جس سے کہ ہم ایسے حالات میں نہ ہوں. ایک برا حال جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ایک ایسا حال جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں. ان کو یہ پسند نہیں، پھر بھی وہ خود کے لیے ایسا کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.